السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بخاری جلد اول باب کیف کان بدء الوحی کے تحت اور دیگر باب ہیں۔ یہاں پر باب ہے باب مدارست الوحی القرآن مع النبی۔ یہ باب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کے اندر جو وحی نازل ہوئی ان تمام وحی کو دہرانے کے متعلق، قرآنی وحی کو دہرانے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے متعلق یہ باب ہے۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک قرآن پاک جتنا نازل ہوتا بذریعہ وحی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو دہراتے، یعنی اس کی دور نکالی جاتی اور اس کو دوبارہ سے ازبر کیا جاتا۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه۔ یہاں پر یہ حدیث نمبر 6 ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں حدثنا عبدان، اور ہم سے حدیث بیان کی عبدان نے۔ قال، عبدان کہتے ہیں اخبرنا، ہمیں خبر دی عبداللہ نے۔ عبدان کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبداللہ نے۔ تو امام بخاری کو جو حدیث بیان کی ہے وہ عبدان نے بیان کی ہے، اور عبدان کہتے ہیں کہ مجھے جو یہ حدیث بتائی ہے اس کے متعلق جو خبر ملی ہے وہ عبداللہ سے ملی ہے، عبداللہ نے اس حدیث کے متعلق مجھے خبر دی ہے۔ قال، عبداللہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یونس نے، اور یونس نے اس حدیث کو روایت کیا ہے امام زہری سے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی، تو زہری سے یہ حدیث روایت کی گئی ہے، یہ سند مکمل ہوئی۔ اب امام بخاری یہاں پر ہا جو آپ دیکھ رہے ہیں بریکٹ کے اندر یہ ہا لکھا ہوا ہے، اس ہا کا مطلب ہے بے طریق ثانی، یعنی امام بخاری دوسری سند سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ ہا کا مطلب ہے حدثنا کا شارٹ فارم، جہاں امام بخاری جب ہا کہتے ہیں، حدثنا کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہم سے حدیث بیان کی، تو بار بار حدثنا لکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دوسری سند کی طرف اشارہ کرنے کے لیے شارٹ فارم کے اعتبار سے یہ بریکٹ کے اندر ہا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو حدیث بیان کی ہے یہ دوسری والی یہ سند کے ساتھ ہے، یہ دوسری سند کے ساتھ ہے۔ تو ایک سند یہ مکمل ہوئی اس حدیث کے متعلق، اور دوسری سند یہاں سے امام بخاری کہتے ہیں۔ امام بخاری پھر کہہ رہے ہیں وحدثنا، اور یہی حدیث ہم سے بیان کی بشر ابن محمد نے۔ امام بخاری نے پہلے کہا تھا کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی عبدان نے، اور یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یہی حدیث بشر ابن محمد نے۔ یہاں پر عبدان اور یہاں پر بشر ابن محمد، دونوں کے دونوں امام بخاری کو حدیث سنا رہے ہیں، اور امام بخاری ان دونوں سے حدیث کو نقل کر رہے ہیں۔ قالا، یہاں پر عبدان کہتے ہیں، یہاں پر عبدان کہتے ہیں اخبرنا عبداللہ، کہ ہمیں خبر دی عبداللہ نے، اور قالا یہاں پر بشر بن محمد کہہ رہے ہیں اخبرنا عبداللہ، ہمیں خبر دی عبداللہ نے۔ یعنی یہاں پر عبدان کے جو راوی ہیں اور عبدان کے جو شیخ ہیں اور عبدان کے جو استاد ہیں وہ عبداللہ ہیں، اور یہاں پر بھی اخبرنا کہہ رہے ہیں حدثنا بشر بن محمد، بشر بن محمد کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو اس حدیث کے استاد ہیں وہ عبداللہ ہیں۔ تو ان دونوں راویوں کے ہی استاد، ان دونوں راویوں کو بتانے والے ہی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ہی ہیں۔ لیکن قالا، یہاں پر عبداللہ کہتے ہیں اخبرنا یونس، اور یہاں پر عبداللہ کہتے ہیں اخبرنا یونس عن الزہری۔ یہاں پر اخبرنا یونس و معمر، یہاں پر جو عبداللہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خبر دی یونس نے اور معمر نے، یونس نے اور معمر نے۔ لیکن یہاں پر جو عبداللہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں خبر دی یونس نے، وہ ڈائریکٹ عن الزہری ہے، یعنی ڈائریکٹ زہری سے روایت کر کے وہ حدیث پہنچا رہے ہیں۔ اور یہاں پر عبداللہ کی جو مختلف روایت بشر ابن محمد سے ملی ہے امام بخاری کو جو دوسری روایت بشر ابن محمد سے ملی ہے، اور جس میں بشر ابن محمد کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبداللہ نے، اور عبداللہ کہتے ہیں کہ اخبرنا یونس، ہمیں خبر دی یونس نے۔ تو یونس کے ساتھ ساتھ وہاں پر صرف یونس ہیں، عبدان کو خبر دینے والے، عبدان کو یہ حدیث پہنچانے والے صرف یونس ہیں امام زہری سے۔ اور یہاں پر جو عبدان کو خبر دینے والے جو عبداللہ ہیں، یہاں پر عبداللہ روایت کرتے ہیں حدیث یونس سے بھی و معمر، اور معمر سے بھی۔ کہتے ہیں عبداللہ یہاں پر کہ ہمیں خبر دی یونس نے و معمر، اور معمر نے،
زہری سے روایت کر کے، اور وہاں پر عبداللہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خبر دی یونس نے زہری سے روایت کر کے، یہاں پر معمر نہیں، وہاں پر معمر نہیں ہے اور یہاں پر معمر ہیں، اس سند کے اندر بس یہ فرق ہے۔ تو پہلی والی سند کے اندر امام بخاری کو حدیث ملی عبدان سے، عبدان کہتے ہیں مجھے خبر دی عبداللہ نے، اور دوسرے والی سند کے اندر امام بخاری حدیث لیتے ہیں بشر بن محمد سے، اور بشر بن محمد کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے۔ لیکن بشر بن محمد کی حدیث کے اندر بس اتنا فرق ہے ان کی سند کے اندر کہ وہاں پر بشر بن محمد کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبداللہ نے، اور عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے دو لوگوں نے خبر دی، یونس نے اور معمر نے، زہری سے روایت کر کے۔ اور یہاں پر امام بخاری عبدان سے جو روایت کرتے ہیں، اور عبدان کہتے ہیں کہ مجھے جو عبداللہ نے خبر دی ہے وہ صرف ایک ہی راوی ہیں جو کہ یونس ہیں۔ تو یونس ہیں کہ جنہوں نے عبداللہ کو بتایا، اور یونس نے امام زہری سے وہ حدیث لی، لیکن یہاں پر بشر ابن محمد کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبداللہ نے، اور عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے دو لوگوں نے خبر دی۔ ایسا کس کا کہنا ہے؟ بشر بن محمد کا، یعنی بشر بن محمد کی طریق سے یہ والی حدیث عبداللہ کے بعد دو راویوں سے ملتی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی یونس نے اور معمر نے، روایت کر کے زہری سے نحوہ، لیکن بس راوی کا فرق ہے، ایک اس راوی کا، یہ جو راوی یہاں پر ہیں ان راوی کا بس فرق ہے، باقی حدیث تو بالکل ویسی ہی ہے، لفظاً کوئی فرق نہیں، لیکن امام بخاری نے چونکہ یہاں پر دو روایتوں کا تذکرہ کر دیا ہے اسی وجہ سے، تاکہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اور حدیث کے متعلق صحت معلوم ہو سکے۔ قال فرماتے ہیں یونس، یہ زہری، قال فرماتے ہیں امام زہری، اخبرنی عبید اللہ بن عبداللہ عن ابن عباس، مجھے خبر دی عبداللہ بن عبداللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے، قال فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، وکانا اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، یہ بات تو بالکل یقینی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور وکانا اجود ما یکون، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی، یعنی پہلے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہیں، وکانا اجودو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سخی ہو جاتے، سخی ہونے سے بھی زیادہ، بہت زیادہ سخی ہو جاتے، ما یکون فی رمضان، جب رمضان کا وقت ہوتا، حین یلقاہ جبریل، اور جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملاقات کرتے، وکانا یلقاہ فی کل لیلۃ، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات آ کر ملاقات کرتے، من رمضان کی، یعنی رمضان کی ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، فیدارسہ القرآن، اور آ کر کے قرآن پاک کا دورہ کیا کرتے، قرآن پاک کو دہراتے تھے، فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، تو ایسے دنوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، چلنے والی ہوا سے، یعنی بہنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے، فلا رسول اللہ اجود بالخیر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بھلائی میں، من الریح المرسلۃ، بہنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے، اور لوگوں میں زیادہ سے زیادہ بھلائیاں تقسیم کرتے۔ تو یہاں اس حدیث پاک کے اندر رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان قرآن پاک کا دہرانا ثابت ہوا ہے۔ یہاں پر بچوں ایک بات یاد رہے، فیدارسہ کا لفظ استعمال ہوا، دارسہ یدارسہ باب مفاعلت سے ہے، یہ باب مفاعلت تبادل مابین کا فائدہ دیتا ہے، یعنی یہ ایسے معنی کا فائدہ دیتا ہے کہ جو کام دو بندوں کے درمیان کیا جائے، جیسے مقاتلۃ یعنی آپس میں لڑنا، مباحثۃ آپس میں بات چیت کرنا، آئی بات سمجھ میں، مکالمۃ آپس میں بات چیت کرنا، اور مدارست، یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں ہیڈنگ کے اندر، آپس میں ایک دوسرے سے پڑھنا، یعنی کہ اس چیز کو دہرانا۔ تو باب مفاعلت ما بین ہونے والے معانی کا فائدہ دیتا ہے، ہونے والے کام کے معانی کا فائدہ دیتا ہے، جیسے کہ ایک مشہور لفظ ہے مناظرۃ، تو مناظرہ تبھی کیا جاتا ہے جب آپس میں لوگ اور علماء کی جماعت آپس میں ایک دوسرے کو دلیل دے اور ایک دوسرا اپنے مخالف کے سامنے اپنے مدعا ظاہر کرے، تو وہ مناظرہ ہے۔
اور مدارستن کا معنی کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے پڑھنا، اس کو دہرانا اور اس کو ازبر کرنا، اس کی دور نکالنا۔ تو یہاں پر یہ مفہوم نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینے کے لیے آتے یا ان کو قرآن پڑھنا سکھاتے یا سکھاتے تھے ان کو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے ان کو پڑھاتے تھے۔ یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی دور نکلوانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے۔ اسی لیے یہاں پر فیدارسہ القرآن کا استعمال ہوا، جو کہ باب مفعلہ سے ماخوذ ہے۔ اگر پڑھانے کے لیے ہوتا تو فیدرسہ القرآن ہوتا، تو قرآن پاک وہ ان کو آ کر پڑھاتے، جس طرح سے کہا جاتا ہے درس یدرس تدریس، یعنی کہ پڑھانا۔ تو یہاں پر باب تفعیل سے نہیں بلکہ مفاعلت کا وزن استعمال کیا، تو مفاعلت والا مصدر استعمال ہوا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپس میں دور مراد ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کے درمیان ہر ایک رمضان کو اور ہر ایک رمضان کی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کے درمیان اس قرآن کی دور کو نکالا جاتا تھا، اس قرآن کو دہرایا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زیادہ سے زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تمام لوگوں کے لیے بھلائی کے معاملے میں اجود بالخیر من الریح المرسلتی، بھلائی کے معاملے میں تمام لوگوں کے لیے بہنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کا اظہار فرماتے۔ اس حدیث میں آج ہم نے یہ پڑھا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔